وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 ستمبر بروز جمعرات 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 45 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب ہم نے بھیجے رسول إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے امتوں کی طرف، ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی نبی اور رسول ہے۔ آج درس بڑا مختصر ہوگا، 6-7 منٹ بس، توجہ رکھیے گا۔ پہلی امتوں کی طرف بھی رسول آئے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے انہیں پکڑ لیا سختی سے، بولیے پکڑ لیا سختی سے۔ بالبأساء، بأسا اس تکلیف کو کہتے ہیں جو اوپر اوپر ہو، بولیے جو مثلا ذہن میں ہو، دل میں ہو، آپ کو ناگواری گزر رہی ہے، کوئی خبر سن کے اچھی نہیں لگی، حالات اچھے نہیں ہیں، یا جیسے آج کل جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تنخواہ دار طبقے بیچارے پریشان ہوتے جا رہے ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں اڑتی جا رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں، باہر کی تکلیف کو کہتے ہیں بأسا۔ اللہ کہتا ہے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے ان کو پکڑا بأسا، باہر والی تکلیف سے، وَالضَّرَّاءِ، اور یہ درہ کہتے ہیں اندر کی تکلیف کو، بولیے اندر کی، اللہ نہ کرے آنکھ پھوٹ جائے، سر پھوٹ جائے، آنکھ نکل جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، یہ جو جسمانی تکلیف ہوتی ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں درہ، اور جو باہر کی دماغی ذہنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بأسا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بأسا سے پکڑا، درہ سے پکڑا، کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ہمارے آگے گڑ گڑائیں اور ہم ان کو معاف فرما دیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے، ہم اپنی اپنی غفلتوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بیماری کا جھٹکا لگاتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف واپس لوٹ آئے، میرا بندہ میری طرف واپس ہے، اللہ کو بری خبر سنا دیتا ہے، اچانک کوئی فوتگی ہو جاتی ہے کہ یہ میری طرف وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ عذاب الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتا ہے میں بڑے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے بھیجتا ہوں تاکہ تم لوٹ کے واپس آ جاؤ، لوٹ کے میری طرف واپس آ جاؤ۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر آیا ہمارا عذاب، جب ان قوموں پر آئی میری پکڑ، تو تضرعون، یہ توبہ کیوں نہیں کی، انہوں نے اپنے آہوزاری کیوں نہیں کی، میرے آگے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ اگر یہ کافر قومیں اس وقت بھی توبہ کر لیتی تو میں معاف فرما دیتا، جیسے سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا، کہ سیدنا یونس علیہ السلام تو غصے میں نکل آئے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غضبناک ہو گئے، بولو کیا ہو گئے؟ اور آپ کہتے ہیں مولویت بھی غصہ ہے، پیراج بھی غصہ ہے نا جی، جو تو نبیاں چاہتے نبیاں نے غلامہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وَظَنُّونِ مچھلی والے نبی جب غضبناک ہو گئے، انہوں نے حضرت یونس نے بتا دیا میں جا رہا ہوں تو 3 دن ہی تھوڑے پھٹے رب چک دے گا، تھوڑی کسی کی خیر ہے؟ قوم بڑی سیانی تھی بھائی، کمال کی قوم تھی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو اگر کوئی گڑبڑ اوپر ہو نا تو سمجھ لو یونس سچا ہے، یونس ہے۔ تیسرے دن ساری قوم بیوی بچے سب باہر آ گئے، دیکھا کہ بادل آئے، تھوڑی سی ہوا چلی، وہ سارے ہی سجدے میں پڑ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو گئے، یا اللہ معاف کر دے یا اللہ نے اسی وقت عذاب واپس بلا لیا، اور یونس علیہ السلام الٹا خود یونس علیہ السلام خود مچھلی کے پیٹ میں، بولو خود مچھلی کے، کہ میری اجازت لے کے کیوں نہیں آیا؟ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ،
اللہ کہہ رہے سونے نبی نو ہوئے 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 یار سبحان اللہ دیا کو نا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اور میرے محبوب مچھلی والے نبی وانگو جلدی نہ کریں مچھلی والے نبی وانگو جلدی اتو ذرا سکون نال ہے اللہ 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 کہہ رہا ہے جی فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُونَ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب عذاب آ رہا تھا تو آنے سے پہلے توبہ کر لیتے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مگر ان کے دل بڑے سخت ہو چکے تھے بولو ان کے دل بڑے جب کسی کا دل سخت ہو جائے نا تو ماں دیاں ہوا بھی ہوندے تھے اثر نہیں کر دیاں ابے دی بے بسی اور عاجزی اور اکھاں دے آنسو بھی ہوندے تھے اثر ہے دل سخت ہو گئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے مگر یہی ٹھیک ہے یہی پھر جواب پتہ کہندے دے ہوندے نے کوئی آکھے نا تینوں جمعہ محنت کی تھی سارے نہیں جمعہ تو کو وکھرا جمعہ ہے کیوں جی ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے میں آکھیا سی جمو نہیں سمجھے ہو اب میں تو انہوں آکھیا سی جمو جم کے احسان کیتا جے میرے تھے اللہ اکبر کبیرہ شیطان ایسی باتیں چکنی چوپڑی ان کو سکھا دیتا ہے اچھا جی فلما نسو ما ذکروا بہ اللہ کہتا ہے جب انہوں نے بھلا دی وہ نصیحتیں جو انہیں ہم نے کی تھی تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء پہلے تو پھر ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے بولو ہر چیز کے دروازے ہر طرف ریل پہل مٹی نو بھی ہاتھ لاندے تے سونا بن جائے حتیٰ اذا فرحوا حتیٰ کہ جب یہ خوشیاں منانے لگے بما اوتو اس پر جو انہیں ہم نے عطا کیا ہے جو انہیں خوشیاں رب دے تو ڈھول نہیں بجنے چاہیے خوشیاں اللہ دے تو کنجریاں نہیں ناچنی چاہیے خوشیاں اللہ دے تو بیٹیاں کو ڈانس نہیں ہونے چاہیے خوشیاں اللہ دے تو بیٹی بیٹے کی شادی پر مووی نہیں بننی چاہیے یہ دیکھیں اذا فرحوا بما اوتو وہ جو میں نے عطا کیا نا اس پر وہ خوب خوشیاں منا رہے تھے مگر نہ مجھ پر ایمان لا رہے تھے نہ میرے نبیوں پر تو فرمایا اخذناہم بغتۃ پھر اچانک ہم نے پکڑ لیا بولو اچانک ہم نے فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ پھر وہ ہر طرف سے نا امید ہو گئے انہوں نے کہا اب ہمیں کوئی بچا سکتا اس کی مثال دوں اگر آپ توجہ پوری رکھیں تو میں سارا دن گجرا والا میں رہا ہوں ابھی آیا ہوں ایک 40ویں کا ختم 10ویں کا ختم تھا میرا زور کے بعد خطاب تھا وہاں کیا پھر دوست احباب اکٹھے تھے ابھی میں پہنچا ہوں توجہ رکھے بلم بن باورا ایک شخص ہے آ رہا ہے آگے اس کا ذکر غالباً سورہ انفال میں آ رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا بہت بڑا ولی تھا بہت بڑا اتنا بڑا ولی تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اللہ اس کو جنت کا محل دکھا دیتا تھا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بھیجا عورتوں کا فتنہ بڑا کمال ہے بڑا خطرناک فتنہ ہے واتقوا النساء فرمایا عورتوں سے بچو حبائر الشیطان یہ شیطان کی رسیاں ہیں خود آدھی عقل والی ہیں تمہاری پوری عقل پہ پردہ ڈال دیں گی اپنا تو آدھا دین ہے تمہارا پورا ہی برباد کر دیں گی عورتوں کے فتنے عورت آئی بڑی خوبصورت حضرت صاحب ملوث ہو گئے اب جب بدکاری کی تو ساری ولایت تو اتر گئی ختم ہو گئی اب یہ کہنے لگا میری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی بندہ تو سیانا تھا نا پھر کہنے لگا یا اللہ تو نے شیطان کی دعائیں قبول کر لی تھی 3 آخر میں نے بھی تو بڑی عبادت کی ہے میری بھی کو قبول فرما لے اللہ نے فرمایا جا تجھے 3 دعاؤں کی اجازت ہے جو مانگے گا عطا کر دوں گا ہر ساتھی توجہ سے سنے خدا رہا 3 دعاؤں کی اگر نصیب اچھے ہوتے تو پہلے کہتا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے تو اس نے گھر آ کے بیوی کو بتایا مجھے 3 دعاؤں کی آپشن ملی ہے وہ ذرا بدصورت تھی کالی کلوٹی کہنے لگی ایک تے میرے تے ہی لا دے اللہ مینوں سب تو سونی بڑھا دے لا چھڑی جڑے وڈے حضرت ہوندے نے اوڈے وڈے رن مرید ہوندے نے لا چھڑی کہنے لگا جی وہ اللہ اس کو خوبصورت بنا دے او بچیو بند کرو اس کو بیٹھو ادھر وہ جناب سب سے حسینہ جمیلہ بن گئی اب جب وہ اتنی خوبصورت بنی تو اس کو خامدی اچھا نہ لگے نہیں سمجھے ہو
وہ پھر آوے باہر تو جاوے باہر. بس آخیا میں قربان جانی ہاں تو نشہرے سدے تو میں ملتان جانی ہاں. اس کے گھاؤں میں گھر میں پاؤں نہیں لگ رہے تھے. ایک یار چھوڑ جائے دوسرا لے جائے. اس کو جو چڑھا نا غصہ, انہوں نے کہا یا اللہ اس کو بندر ہی بنا دے, بندریا بنا دے. بن گئی. دوسری دعا بھی. اب وہ جب بندریا بنی تو پورا محلہ کھیلنے لگا. کوئی جتیاں مارے, ان جیسے فرشتوں نے اس کا جینا حرام کر دیا. کوئی اس کے گلے میں کپڑا ڈالے, کوئی ادھر گھسیٹے, وہ کسڑ. اس کو پھر شرم آئی, کہنے لگا یہ ذلیل جیسے تھی نا یا اللہ ویسے ہی کر دے. وہ تیسری بھی وہ کہنے لگا اب میری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی تین ہی کھا گئی. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اللہ کہتا ہے جب میری اچانک پکڑ آئی نا تو پھر انہوں نے مایوس ہو گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. تو کاٹ کر رکھ دی ہم نے جڑیں اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا. بولو جنہوں نے ظلم کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ چلتی ہے تو پھر کسی کو دیکھتی, یہ آپ کی طرف سے چلتی ہے تب بھی بے آواز ہے, اور جب اس کا بدلہ رب کی طرف سے آتا ہے تو پھر بھی بے آواز ہے. اللہ کہتا ہے رک جاؤ, ان بطش ربک لشدید. میری پکڑ بڑی زبردست ہے, رک جاؤ. ولا یوثق وثاقہ احد. میں تمہیں ایسا باندھوں گا کہ پھر میرا باندھا چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. ولا يعذب عذابہ احد. میں ایسے عذاب میں باندھوں گا کہ تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اس عذاب سے کوئی نکالنے والا, ذرا اونچا بولو نا جی, نکالنے والا. تو ظلم سے بچیں بھائی. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اللہ کہتا ہے میرے محبوب ہم نے ظالم قوموں کی جڑیں کاٹ دی, ان کا نام و نشان ختم کر دیا. والحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں تیرے رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے, سارے جہانوں کا پروردگار ہے. تو ہم کوشش کریں ہماری نظر سے بھی ظلم نہ ہو, کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو بری نظر سے نہ دیکھیں. آپ کو بتاؤں اس خلیفہ کی بات جو فرشوں پہ بات کرے عرشوں سے قرآن بن جائے. حضرت عمر اپنے گھر کی دہلیز میں بیٹھے ہیں, نہ اندر جا رہے ہیں نہ, اوئے ہوئے 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران. پاکستان 3.5 لاکھ مربع جغرافیہ ہے, وہ 22.5 لاکھ. کتنے ملک آتے ہیں اس جیسے. اللہ اکبر. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ دہلیز میں بیٹھے ہیں, خیر تو ہے. فرمایا بھائی میرا پڑوسی یہودی ہے, وہ سفر پر گیا ہوا ہے, میں اپنی جوان بیٹی میرے گھر امانتاً چھوڑ گیا ہے, اس کی رکھوالی کر رہا ہوں. اس پر تو کوئی نہیں کہہ رہا سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹی گل ہے. ہائے ہائے ہائے. میں اس کے حفاظت کے لیے, انہوں نے کہا جی آپ باہر چلے جائیں, ضروری ادھر ہی بیٹھنا ہے. فرمایا میرے جوان بیٹے ہیں, کہیں وہ نہ گھر میں آ جائے, کہیں وہ. بس میں یہ کہتا ہوں کہ ظلم نہیں کرنا, وگرنہ اللہ جڑا کٹ کے رکھ دے گا. اے قرآن تواڈے سامنے آ گیا. آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ایک بات اور کرنی ہے.